یا زیادہ اس کی ہم بات نہیں کرتے. اور اس دفعہ اگر نمبر 2.7 کا جو کلیم کر رہی ہے گورنمنٹ اور خود حکومت کو یقین نہیں ہے کہ یہ 2.7% کا نمبر ہے, تو ریکوری کہاں سے آ گئی؟ ہاں سٹیبلٹی والی جو بات ہے وہ ماننے والی ہے کہ مہنگائی جو آپ کی 40% کے قریب چلی گئی تھی, سنگل ڈیجٹ میں بھی لو سنگل ڈیجٹ کے اندر ہے, ایکسٹرنل سیکٹر جو ہے وہ سٹیبل ہو گیا ہے. اصل مسئلہ ہے یہاں پہ اعتماد کا ہے. اگر حکومت آسمان سے وہ جو تارے بھی توڑ کے لے آئے اور لوگوں کو یقین ہی نہ ہو, کیونکہ نمبرز ہی جب فج ہوں گے تو پھر ریکوری کہاں سے آ گئی؟ ہاں دیکھیں, ریکوری جو ہے ابھی اس طرح تو نہیں ہے, لیکن اگر آپ بزنس سینٹیمنٹ دیکھیں تو تھوڑی سی اس میں امپروومنٹ ہے, ریمیٹنسز بھی آ رہی ہیں. اب جب انٹرسٹ ریٹ نیچے جائے گا تو آپ کو پیسے لینے کے لیے بینکوں سے جو بھی انویسٹمنٹ کے لیے تھوڑی سی اس میں بہتری آئے گی. لیکن ظاہر ہے ریکوری اسی طرح ہے کہ آپ انفلیشن کی خاص ٹریجیکٹری چل رہی ہے, بہت ہائی انفلیشن ہے, اس ٹریجیکٹری سے آپ تھوڑا سا نکل رہے ہیں. لیکن جہاں تک نمبرز کا تعلق ہے, یہ میں بات آپ کی بالکل اتفاق کرتا ہوں کہ لوگوں کو ابھی انویسٹمنٹ پہ کانفیڈنس نہیں ہے, کنزیومر کانفیڈنس نہیں ہے آپ کے. اور دیکھیں جو ملک مطلب 2.5% سے زیادہ جس کی آبادی گرو کر رہی ہو, وہاں 2.5 بھی کم ہے, 1.8 بھی کم ہے. ہمیں کم از کم 5%, 6% گرو کر رہا ہونا چاہیے. اس کے بعد پھر یہ نمبرز اور وہ چیزیں irrelevant ہو جاتی ہیں, اور وہ اس وقت تک نہیں گرو کریں گے جب تک ہم اپنے معاشی خدوخال جو بنیادی ہیں وہ ہم ایڈریس کریں. مطلب مجھے یاد ہے آج آپ نے مجھے پروگرام پہ بلایا تھا. یہ جو بنیادی خدوخال کی آپ نے بات کی ہے, اکنامک ریفارمز اور جو ہمارے کرونک پرابلمز ہیں اس پر بھی ہم بعد میں آئیں گے. احسن ملک صاحب کو بھی ڈسکشن میں شامل کرتے ہیں. تو احسن ملک صاحب, جو اوورآل 3 سالوں میں پاکستانی معیشت کو چیلنجز درپیش رہے, 2023 میں ہماری معیشت نے گرو کرنے کے بجائے منفی گروتھ ہمیں دیکھنے کو ملی, اور اس میں تمام جو معیشت کے شعبے ہیں وہ متاثر ہوئے, اور ریل اسٹیٹ کا جو شعبہ ہے وہ بھی متاثر ہوا. ریل اسٹیٹ کا شعبہ آج سے چند سال پہلے سمجھا جاتا تھا کہ لوگ اپنی جو بھی جمع پونجی تھی انویسٹ کرتے تھے, کوئی پلاٹ لیا, کوئی اپارٹمنٹ لیا, گھر لیا, اور ان کا یہ خیال تھا کہ ان کو کچھ عرصے کے بعد ایک اچھا جو منافع ہے وہ مل جاتا تھا. لیکن اب اگر آپ مارکیٹ میں جائیں تو شاید آج سے 5 سال پہلے جن لوگوں نے اس امید پر پراپرٹی میں انویسٹ کیا تھا ان کو تو الٹا اس وقت نقصان ہو رہا ہے. تو اکنامک سروے کو سامنے رکھتے ہوئے کیا آپ کے خیال میں جو ریل اسٹیٹ کا جو شعبہ ہے, جو نمبرز ہیں گورنمنٹ کے, آپ کے خیال میں وہ کیا ریفلیکٹ کر رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. کامران بھائی, جیسے شہباز بھائی نے کہا نا کہ یہ سب سے بڑا ڈاؤٹ تو یہ ہے کہ جو آدھا گلاس بھرا ہوا گورنمنٹ دکھا رہی ہے کیا وہ واقعی بھرا ہوا ہے؟ اب جیسے آپ نے 2.7 کی گروتھ پہ کویسچن کیا ہے, میں تو کل سے تمام چینلز پہ میں بھی کویسچن یہی کر رہا ہوں کہ 3.75 کی گروتھ آپ ریل اسٹیٹ سیکٹر میں دکھا رہے ہیں, جبکہ پاکستان کے تمام اتھارٹیز, چاہے وہ سی ڈی اے ہے, ایل ڈی اے ہے, کے ڈی اے ہے, چاہے وہ ڈی ایچ ایز ہیں یا اور بڑے ڈیولپرز ہیں, وہاں پہ نمبر آف ٹرانزیکشن ڈراپ ہوئی ہیں اور آپ گروتھ دکھا رہے ہیں. اس کے بعد آپ کہہ رہے ہیں کنسٹرکشن نے گروتھ کی ہے 6 پوائنٹ سمتھنگ پہ. تو جو لارج سٹیل پروڈیوسرز ہیں وہ کہہ رہے ہیں ہم فیکٹریاں بند کر رہے ہیں, پروڈیوس نہیں کر رہے سٹیل. تو یہ گروتھ کہاں سے لے رہے ہیں؟ میری کل شہباز صاحب سے بات بھی ہوئی تھی, تو میرے خیال میں تو اس کو چیلنج کرنا چاہیے. اگر یہ فائنانس منسٹر صاحب نے کل, میں دیکھ رہا تھا ان کی اکنامک سروے میں, کہ ہم اس پہ کوئی کمیٹی بنا دیتے ہیں کہ وہ اس کو دیکھ لے, اس پہ ڈیبیٹ کر لیں. بٹ میں یہ سمجھتا ہوں کامران بھائی کہ بیسیکلی یہ جو ایف بی آر میں ڈبل مائنڈ سیٹ ہے, کنفیوژن کا شکار ہے کہ آپ نے ریل اسٹیٹ سے ٹیکس کلیکٹ بھی کرنا ہے اور ریل اسٹیٹ کو چلنے بھی نہیں دینا, کیونکہ یہ نان پروڈکٹیو سیکٹر ہے. یہ بالکل ایسی ہے جب آپ گاڑی چلا رہے ہوں اور ڈبل مائنڈڈ ہو کے جب گاڑی چلائیں گے تو یا آپ کی ٹانگیں ٹوٹیں گی یا آپ جان سے جائیں گے. تو مجھے ڈر یہ ہے کہ ایف بی آر والوں کے ساتھ کیا ہوگا, اب ان کی ٹانگیں ٹوٹنی ہیں یا انہوں نے جان سے جانا ہے. کیونکہ جب تک یہ اس کنفیوژن سے باہر نہیں آئیں گے یہ سیکٹر نہیں چل پائے گا. کیونکہ ابھی بھی جو بات چیت ہو رہی ہے, شہباز بھائی نے تو بہت پہلے پریڈکٹ کر دیا تھا کہ کوئی ریلیف نہیں دینا آئی ایم ایف نے, اور میرا یہ پوائنٹ آف ویو یہ تھا کہ شاید ہمارا کیس پراپرلی آئی ایم ایف کو پلیڈ ہوا ہی نہیں ہے کہ ہم اس سے کتنا ریونیو جنریٹ کر سکتے ہیں. یہاں پہ کل سے ڈیبیٹ ہو رہی ہے, یہاں پہ کوئی بات کرنے کو تیار نہیں ہے کہ 1000 ارب کی جو شارٹ فال ہے وہ کس کی نالائکی ہے, اور اب 2000 ارب مزید اگلے فائنینشیل ایئر میں پبلک پہ لگنے جا رہا ہے, اور وہ کون پے کرے گا؟
جو بھی پالیسی ابھی ڈرائیو ہوگی، جو کوئی بھی یہ پالیسی بجٹ بنا رہے ہیں، یہ لوگ تو شاید پروموٹ ہو کے اور اگلے گریڈ میں اگلی پوسٹنگ پہ چلے جائیں گے، اور جو پبلک ہے وہ سفر کرتی رہے گی. جیسے پہلے جتنے بھی لوگ ٹیکس لگا کے چلے گئے ہیں، چاہے وہ ایف ای ڈی تھی، چاہے وہ 7E تھا ڈیم انکم ٹیکس، آج تک ہم لوگ اس کی پرائز پے کر رہے ہیں. اچھا ٹھیک ہے، آپ کا پوائنٹ آگے. عدیل ملک صاحب آپ کی طرف واپس آتے ہوئے یہ جو بات ہوتی ہے، ملک صاحب کی یہ بات تو خیر ٹھیک ہے، جو ابھی احسن ملک بات کر رہے تھے کہ جو ٹیکس مین ہے وہ جب جو پالیسی بنانے والے ہوتے ہیں اور اس میں اتنے فلاز ہوتے ہیں کہ اگلے دن وہ کورٹس میں چیلنج ہوئے ہوتے ہیں، ویزیبلی آئین کی وائلیشن ہو رہی ہوتی ہے اور ٹیکسز لگ رہے ہوتے ہیں، اور پھر ان کی ترقی بھی ہو جاتی ہے، کوئی چیئرمین بن جاتا ہے، کوئی ممبر بن جاتا ہے، اور کوئی ریٹائر ہو کے گھر چلا جاتا ہے. اس کے باوجود عدیل ملک صاحب جو آپ سے سوال ہے کہ اس سال کا جو اکنامک سروے لانچ ہوا ہے اس میں جو ٹیکس ایکسپینڈیچرز ہیں، ٹیکس لاسز ہیں، اس کی مد میں 5,840 ارب روپے کا لاس اس سال میں دکھایا گیا، جو پاکستان کی تاریخ کا ہائیسٹ لاس ہے. آپ اس نمبر کے اوپر اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ کیا پہلے نمبرز جو تھے وہ انڈر رپورٹڈ تھے، اب ایکچوئل نمبر رپورٹ ہو رہا ہے، یا یہ کہ آئی ایم ایف کو بھی سمجھ نہیں آ رہا کہ ہم ادھر سے ٹیکس ایگزمپشن جو ہیں وہ وڈرا کرتے ہیں، ختم کرتے ہیں، جو دوسری طرف سے پھر جو ٹیکس لاسز بڑھ رہے ہیں؟ آپ کی اس کے اوپر کیا ٹیک ہے؟ دیکھیں، ایک تو جو ٹیکس لاسز ہیں وہ ڈائریکٹلی کنیکٹڈ ہیں آپ کی گروتھ کے ساتھ، جو آپ کی شرح نمو ہے. جب بھی اکانومی گرو نہیں کرتی تو آپ کے ٹیکس ریونیو فال کرتے ہیں، رائٹ. جب جو ہی اکانومی گرو کر رہی ہے زیادہ لوگ اس میں سے ٹیکس دیں گے اور ٹیکس ریونیوز انکریز ہوں گے. مجھے اب ظاہر ہے آپریشنل معاملات کا نہیں پتا ایف بی آر کا، لیکن ہمیں پتا ہے کہ ایف بی آر میں بہت ریفارمز کی ضرورت ہے. ایز این اکانومسٹ جو میں دیکھتا ہوں نا چیز، جو ہم ایک بند گلی میں پہنچ چکے ہیں پچھلے 10-15 سالوں سے، ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جو ٹیکس سسٹم ہے ہمارا، اس میں کمپلیکسٹی بڑھ رہی ہے. تو اگر کسی بھی آپ اکانومسٹ سے پوچھیں تو وہ آپ کو بتائے گا کہ جب کوئی ٹیکس سسٹم کمپلیکس ہو جائے، یعنی جس میں ایگزمپشنز ہوں کہ فلاں چیز پہ ٹیکس لگے گا، فلاں پہ نہیں لگے گا، یہ سلیب اس میں ہوگا، یہ سلیب اس میں ہوگا، جتنا زیادہ اس کی کمپلیکسٹی آپ انکریز کرتے ہیں اتنا زیادہ آپ جو طاقتور با اثر طبقات ہیں ان کے لیے راستے پرووائڈ کرتے ہیں. تو اب ہم ٹیکس نظام میں جہاں جہاں ٹیکس لگ سکتا ہے، جہاں پیسہ جنریٹ ہو رہا ہے، جہاں پہ آپ لوگوں کے اوپر مزید ٹیکس لگا سکتے، وہاں تو آپ لگا نہیں سکتے کیونکہ وہی طبقات ہیں جو آپ کو رول کر رہے ہیں. چنانچہ آپ جو ٹیکس ہے وہ ان لوگوں پہ لگائیں گے جن کی کوئی پولیٹیکل وائس نہیں ہے. تو جو ٹیکس کا سوال ہے، میں نے اس پہ پہلے بھی لکھا تھا، وہ ایک ڈسٹریبیوشنل کوسچن ہے کہ کیسے ایک معاشرے کے وسائل ڈسٹریبیوٹ ہوں گے، اور اس میں جو بااثر طبقات ہیں ان کا دل ہوتا ہے کہ ان جگہوں پہ ٹیکس نہ لگے جہاں پہ ان کی اپنی انکمز جنریٹ ہو رہی ہیں. چنانچہ پھر آپ کا ایک ایسا ٹیکس سسٹم بن جاتا ہے جس میں بہت ساری ایگزمپشنز ہیں، جس میں بہت سارے کمپلیکسٹی ہے. اور پھر ٹیکس کے نظام کو آپ سپینڈنگ کے ساتھ بھی لنک کرنا چاہیے کہ آپ بہت سارا آپ کا ایسا خرچہ ہے کہ جو کم کیا جا سکتا ہے مختلف شعبوں میں، اور ان دونوں میں پھر آپ خاص طریقے سے تفاوت لا سکتے ہیں. تو میرے پر الٹیمیٹلی اگین یہ کوسچن گروتھ کا ہے. آپ جتنا زیادہ ٹیکس کریں گے اتنا گروتھ کو بھی امپیڈ کریں گے. عدیل صاحب آپ سے ہی سوال ہے کہ یہ جو ایک حکومت پاکستان کی پالیسی ہے نان فائلر والی، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ 2013 میں جو نان فائلر کی ایک پالیسی انٹروڈیوس ہوئی تھی کہ جو نان فائلر ہے وہ اکنامک ٹرانزیکشنز تو کر سکتا ہے لیکن اس کو ٹیکس تھوڑا سا زیادہ جو ہے وہ پے کرنا پڑے گا، آپ کیا سمجھتے نہیں ہیں کہ یہ جو پالیسی ہے یہ روٹ کاز ہے کہ آج بھی چند جو کلاسز ہیں انہی کے اوپر بوجھ ہے، اور جو ویلدی کلاسز ہیں یا وہ لوگ جو زیادہ بزنس کر رہے ہیں وہ معمولی سی زیادہ قیمت دے کر ابھی بھی سسٹم سے باہر رہ رہے ہیں؟ جی، اس میں دیکھیں میں کوئی ٹیکس ایکسپرٹ نہیں ہوں، اور مجھے اتنا زیادہ نان فائلر اور فائلر کا ڈفرنس پاکستانی کانٹیکس میں نہیں پتا. لیکن ایک مظہر وسیم صاحب ہیں جو پڑھاتے ہیں مانچسٹر یونیورسٹی میں، انہوں نے لمز میں پچھلے سال بہت اچھی پریزنٹیشن دی تھی جس میں انہوں نے بتایا کہ فائلر نان فائلر جو ہے وہ ایکچولی سسٹم کو کمپلیکیٹ کر رہا ہے اور اس کا کوئی خاص فائدہ نہیں ہوا پریکٹیکلی اسپیکنگ. تو جو آپ کہہ رہے ہیں میرے خیال میں یہ درست ہے بات. اصل جو ایشو ہے ٹیکس میں وہ انفورسمنٹ کا ہے. دیکھیں میں بھی جب پاکستان میں جاتا ہوں، آپ اسلام آباد میں بڑی بڑی دکانوں میں بھی جائیں تو کیش بیسڈ ٹرانزیکشن ہو رہی ہے. مطلب آپ یہ سوچ نہیں سکتے، بہت سارے ملکوں میں آہستہ آہستہ لوگ آن لائن موو کر گئے جہاں پہ ٹرانزیکشنز کو آپ ٹریس کر سکتے ہیں. تو سسٹم بنایا ایسے گیا ہے کہ جو خاص طرح کے گروپس ہیں ان کو ایک رستہ دے دیا جائے کہ وہ ٹیکس نظام سے باہر رہے. تو ابھی بھی جو بات ہو رہی ہے وہ براڈننگ دا ٹیکس بیس کی نہیں ہو رہی. آپ کو جو
کور ایشو ہے پاکستان میں وہ یہ کہ آپ ٹیکس نیٹ کو براڈن کریں اور ان سیکٹرز پہ ان لوگوں کے اوپر بھی ٹیکس لے کے آئیں کہ جو ٹیکس نیٹ سے باہر ہیں. اس سے آپ کا جو ٹیکس ریٹ ہے وہ کم ہوگا. اس ٹیکس ریٹ کے کم ہونے سے معاشی ترقی بڑھے گی اور وہ طبقات کہ جو ٹیکس کے نیچے یہ بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. اور جو آپ نے انفورسمنٹ کی بات کی آئی تھنک دیٹ از آلسو امپورٹنٹ پوائنٹ, اور احسن ملک صاحب سے یہ پوچھیں گے پراپرٹی